آج ہم بات کریں گے آیا صوفیہ کی۔ آیا صوفیہ کو مسجد کیوں بنایا گیا، کیسے اردگان نے پوری دنیا کی مخالفت اپنے سر لیتے ہوئے اسے مسجد بنانے میں اہم کردار ادا کیا، کیوں پوری دنیا اس کو مسجد بنانے کے مخالف تھی، کیوں عرب دنیا بھی اس کی مخالفت کر رہی، سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ سمندر کے کنارے خوبصورت عمارت کس تاریخ کی حامل ہے کہ یورپ اور سارے عالمی سربراہ اور عرب ممالک ترکی کے خلاف آگے۔ آیا صوفیہ 90 سال سے مسجد سے میوزیم میں تبدیل عمارت تھی۔ 90 سال سے استنبول کے مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ اسے مسجد میں تبدیل کیا جائے۔ یہ فیصلہ اس وقت آیا جب معاہدہ لوزان کو ختم ہونے میں 3 سال باقی تھے۔ یہ وہی معاہدہ ہے جس کے بارے میں طیب اردگان کہہ چکے ہیں کہ ترکی اب آزاد ہونے والا ہے، ترکی اب پہلے جیسا نہیں رہے گا، ترکی اب ترقی کرے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب کمال اتا ترک نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے پر اس عمارت کو الگ معاہدے کے تحت میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ جسٹینین اول ایک بازنطینی سلطنت کا بادشاہ تھا، اس نے اس عمارت کو تعمیر کروایا تھا۔ 532 عیسوی میں اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس دور میں استنبول کو قسطنطنیہ کہا جاتا تھا۔ 537 میں یہ عمارت مکمل ہوئی اور آرتھوڈوکس کے اس وقت کے سربراہ کو اس کا پہلا آرگنائزر بنا دیا گیا۔ اس عمارت میں بادشاہوں کی تاج پوشی ہوا کرتی تھی، تقریبات بھی ہوا کرتی تھی اور بہت کچھ ہوا کرتا تھا۔ 13ویں سینچری سے یہ کیتھولک چرچ کے پاس بھی چلی گئی تھی۔ 1453 میں جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو اس شہر کا نام اسلامبول رکھ دیا گیا، جو بعد میں بدلتے بدلتے استنبول کہلانے لگا۔ یہ اس وقت کی ایک بڑی عمارت تھی اور بڑی حد تک ٹوٹ بھی چکی تھی اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان نے اس عمارت کو خریدا تھا اور اس میں اضافے بھی کیے گئے اور اسلامی تعمیرات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس میں مینار بھی بنائے گئے۔ سلطان محمد فاتح کے حکم سے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور بعد میں سلطان محمد فاتح نے اس میں خود جمعہ کی نماز بھی پڑھی۔ یہ تقریباً 500 سال تک مسلمانوں کی مسجد رہی، نمازیں بھی ہوتی رہیں اور اذانیں بھی دی جاتی رہیں۔ کمال اتا ترک ترکی کو جدید ترکی بنانا چاہتا تھا، وہ اپنے تعلقات کرسچن سے بھی اچھے رکھنا چاہتا تھا، تو اس نے اس جگہ کو سب کے لیے کھول دیا، ایک عجائب گھر کے طور پر۔ سب کرسچن بھی بآسانی آ سکتے تھے اور اس کو مسجد سے میوزیم بنا دیا۔ یہاں پر ایک طرف اللہ کا نام بھی تھا اور دوسری طرف عیسائیوں کے مذہبی پوسٹر بھی لگا دیے گئے۔ یہ اب مسجد نہیں رہی تھی، یہ ایک میوزیم بن چکا تھا۔ رجب اردگان نے اپنی الیکشن کمپین میں بھی اس کو مسجد بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ ترکی کی اعلیٰ عدالت کونسل آف دی اسٹیٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا اور رجب اردگان نے فوراً ہی اس پر صدارتی مہر بھی لگا دی۔ اگرچہ باقی دنیا میں موت کا سماع تو تھا، لیکن ترکش میڈیا میں اس کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ لوگوں نے پہلے دن ہی جا کر اذانیں دینا شروع کر دی، مسلمانوں نے خوشیاں منائیں جن کو وہ 90 سال سے ترس رہے تھے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ترکی میں عیسائی آبادی 20% سے کم ہو کر 0.2% رہ گئی ہے۔ وہ یہاں سے دوسرے ملکوں میں چلے گئے کیونکہ عیسائیوں کی تعداد اب کم تھی تو وہ کلیم نہیں کر سکتے تھے اور عدالت نے مسلمانوں کا کلیم مان لیا۔ مسلمانوں نے گزشتہ کئی دہائیوں سے مشکلات کی زندگی گزاری، اچھا بن کر دکھایا، کبھی اس اچھائی کا کریڈٹ مسلمانوں کو نہ مل سکا۔ اب شاید یہ وقت تھا کہ مسلمانوں کو اب بولڈ سٹیپس لینے پڑنے تھے۔ اس مسجد کو 24 جولائی 2020 میں باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ عرب کنٹریز تو ویسے ہی اسرائیل کی دوستی میں اس کو مسجد بنانے کی کھلی مخالفت کر رہی ہیں۔ UAE کے حالیہ بیان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس میں خلافت عثمانیہ کی بو آ رہی ہے۔ اسرائیل کو بیت المقدس اپنے ہاتھوں سے نکلتا نظر آ رہا ہے۔ آنے والا وقت مسلمانوں کا تبھی ہو سکتا ہے جب وہ اپنے فیصلے اپنے دم پر کریں۔ مسلمان ہمیشہ سے دلیر رہے، لیکن ان میں دلیر حکمران بھی پیدا ہوتے رہے، لیکن اتحاد کی کمی اور بڑے لوگوں سے دوستی نبھانے کی وجہ سے آپس میں دوریاں پیدا کرتے گئے۔ ان کو نہ یاد رہا کہ اتحاد کی وجہ سے کئی 100 سال تک وہ ایک ملک بن کر رہے۔ بہرحال لیکن آج پاپولر لیڈر میں اردگان اپنی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے اس ساری کہانی کے پیچھے ارطغرل ڈرامے کا بہت کردار ہے۔ جو بھی ہے یہ ایک مسلمانوں کا اپنا کیا ہوا فیصلہ ہے، ایک وہ پہلا قدم ہے جس کی ضرورت تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔